بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج 12ویں سپارے کی جو آخر میں سورہ یوسف آتی ہے، پیغمبر یوسف علیہ السلام کا ذکر پاک اور ان کا قصہ تفصیل سے آتا ہے، وہاں سے ہم آغاز کریں گے اور 13واں سپارہ انشاءاللہ العظیم مکمل کریں گے۔ قرآن کریم میں سب سے پیارا قصہ اور سب سے اچھا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور یہ سورہ یوسف 12ویں سپارے کے 11ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جو علماء یہود تھے انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ملک شام میں رہتے تھے وہ کس وجہ سے مصر میں گئے، ان کے وہاں مصر جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، ان کی حالات آپ بتائیں۔ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام نے ان کو تسلی بخش جواب عطا فرمایا۔ اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر 3 آیت میں ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، اس کے ذریعے ہم آپ کو سب سے اچھا بیان اور قصہ سناتے ہیں۔ تو سورہ یوسف احسن القصص ہے، سب سے خوبصورت اور سب سے حسین قصہ۔ یہ قصہ پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام را، یہ وہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ پیغام لانے والے فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہوتا وہ کون سا پیغام اللہ کی طرف سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ وضاحت کرنے والی روشن کتاب کی آیات ہیں۔
انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس میں کوئی شک نہیں ہے. Indeed, we reveal Al-Quran al-Kareem in Arabic to make you understand it. ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکو، سمجھ سکو. سورہ یوسف اس میں بڑا لیسن ہے. ایک والد کے صبر کا امتحان ہے، دوسری طرف بیٹے کے صبر کا امتحان ہے، تیسری طرف سے بھائیوں کی دھوکہ بازی اور مکاری ہے، اور چوتھا پیغمبر یوسف کا اندھیرے کنویں میں امتحان ہے. پھر بازار مصر میں جب بیچے جا رہے تھے تو وہاں پر امتحان تھا. پھر رب کی یہ شان ظاہر ہوتی ہے کہ جو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اس کو بچانے والی طاقت اس قدر مضبوط ہے کہ لوگ مٹا رہے ہیں. پیغمبر یوسف کو مارنا چاہتے ہیں ان کے بھائی، لیکن رب نے جب بچانا چاہا تو اندھیرے کنویں میں بھی محفوظ رہے اور بکتے بکاتے سلیب کی حیثیت سے مصر کے بازار میں بیچے گئے. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ 12 سال جیل میں قید کاٹنے کے بعد کم و بیش 30 سال کی عمر میں پیغمبر یوسف علیہ السلام شاہ مصر تھے، مصر کے بادشاہ تھے اور تخت مصر پر براجمان تھے. اور وہ بھائی جو پیغمبر یوسف علیہ السلام کو مارنے کے در پہ تھے اور بچپن میں ہی مختلف روایات کے مطابق کہ 7 یا 12 سال کی عمر میں آپ کو کنویں میں پھینک دیا. لیکن اب وہی بھائی منگتے اور بیگرز بن کر پیغمبر یوسف کے پاس قحط سالی کے زمانے میں بازار مصر میں پہنچے تو پیغمبر یوسف علیہ السلام نے پہچاننے کے باوجود اور فل طاقت اور اختیارات رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں بھر بھر کر اناج اور غلہ عطا کیا. اور بعد میں جب تعارف ہو گیا بھائیوں کو کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں. تو یہ بڑا بے مثل اور قابل رشک یہ واقعہ ہے. اور پھر پیغمبر یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا تھا اور بادشاہ مصر نے بھی خواب دیکھا تھا. پھر زلیخا کے ساتھ بھی آپ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. اور نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں جو ہم نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے اتارا ہے، تمہاری طرف بھیجا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے آگاہ نہیں تھے. تو اللہ رب العزت پیغمبر یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص کا کہہ کر فرما رہا ہے کہ آپ بھی آگاہ ہو جائیں کہ سب سے اچھا قصہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن کے عالم میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج و چاند بھی ہیں.
یہ سب آ کر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا اپنے والد جناب پیغمبر یعقوب علیہ السلام سے ذکر فرمایا کہ کتنا عظیم خاندان تھا کہ بیٹا یوسف بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور دادا حضرت یعقوب کے دادا حضرت یوسف کے پردادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی نبی ہیں، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سارا نبیوں کا خاندان ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الفاظ میں بڑا خاص راز ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اس وقت بچے تھے، یعنی آپ کی عمر پاک 7 سال تھی، 12 سال تھی یا 17، لیکن زیادہ قوی قول یہ ہے کہ 12 سال تھی۔ تو پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ خواب تمہارے بھائیوں نے جان لیا تو شیطان ان کے دلوں میں بغض پیدا کرے گا، حسد پیدا کرے گا، اور وہ کوئی بری چال چل سکتے ہیں، اس لیے اس راز کو چھپا کر رکھ تاکہ انہیں پتہ نہ چل سکے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کے والد ماجد اس خواب سے سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، اور چونکہ آپ کی والدہ بچپن میں ایک بعض روایات کے مطابق فوت ہو گئی تھیں، اور آپ 2 سگے بھائی تھے، بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، باقی آپ کے 10 بھائی وہ سٹیپ مدرز سے تھے۔ تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھ کر وہ دل میں جلتے تھے کہ ابا جان یوسف کو کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ان ربک علیم حکیم، کہ اسی طرح آپ کا رب آپ کو چنے گا، اور اللہ آپ کو باتوں کی تفہیم یعنی باتوں کی تعبیر کے باتوں کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ آپ کو سکھائے گا، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت مکمل کرے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا وہ نعمت جو نبوت کی صورت میں اللہ نے اولاد یعقوب پر کی، اور جس طرح اللہ نے اس کو مکمل کیا تیرے 2 باپوں پر جناب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر مکمل کیا، انہیں بھی نبوت عطا کی۔ اللہ رب العزت تجھے بھی نبوت کے منصب سے سرفراز فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں انسان علم پڑھ کر عالم بن سکتا ہے، اور میڈیکل کا نالج سیکھ کر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، بائیو کیمسٹری میں فزکس میں وہ آگے جا سکتا ہے، عبادات کر کر کے وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے، علم سیکھ کر دینی علوم سیکھ کر عالم قاری امام بن سکتا ہے۔ لیکن نبی کوئی انسان اپنے اعمال کے باعث نہیں بنتا، نبی اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جنہیں خدا خود سلیکٹ کرتا ہے وہ نبی بنتے ہیں۔ باقی بندہ اپنی محنت سے درجہ نبوت پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بڑا حکیم ہے، وہ حکمتوں والا ہے،
اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ساری کائنات کے علوم، ذرے ذرے کا علم، ایک کائنات کی تہ میں اندھیرے میں کوئی پتا بھی نہیں حرکت کرتا مگر خدا کو اس کا علم ہے. زمین پر ذرہ بھی ہے، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے. چیونٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، خدا ان کو ان کا رزق پہنچا رہا ہے. اللہ کو ہر شے کی خبر ہے، اس سے کچھ پوشیدہ ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے لقد كان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، کہ محبوب یہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں پیغمبر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے لیے اس قصہ یوسف میں بہت بڑا لیسن ہے، آیات ہیں، نشانیاں ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے. جو پیغمبر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے کہ اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو جس کو اچھا خواب آئے اسے چاہیے کہ وہ اس کی تعبیر جاننے والے صاحب بصیرت اور مخلص انسان کے پاس جا کر اس کی تعبیر پوچھے. اور حضور نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے کہ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر کسی کو برا خواب دیکھے، کوئی خواب میں کتا دیکھتا ہے، کوئی اور جانور دیکھتا ہے، کوئی نقصان کی چیز دیکھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرے، بلکہ وہ بائیں جانب منہ کر کے تھوکے نہیں، تھوکنے والے انداز میں تھو کر ڈالے 3 بار، اور پھر ساتھ یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، کہ I seek protection with Allah Almighty from Shaitan the accursed and from the explanation and effect of this dream. In this way Allah subhanahu wa ta'ala will protect that person from the problem of bad dream. کہ جس بندے کو کوئی خواب برا آئے تو وہ یہ پڑھ ڈالے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اور اس برے خواب سے، پھر وہ کسی کو بھی نہ بیان کرے. تو حضور نے فرمایا اللہ اس کو برے خواب کے جو نقصانات ہیں، جو پرابلمز ہیں، اللہ ان سے اس دعا مانگنے والے کو محفوظ کر دے گا. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. یوسف علیہ السلام کے آپ کے علاوہ 11 بھائی تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا جان تو صرف یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہیں اور ہمارے ابا صرف اسی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو کسی دور زمین میں پھینک دیتے ہیں، پھر ابا کا چہرہ اور ابا کی توجہ تمہاری طرف آ جائیں گی اور بعد میں ہم توبہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں آتا ہے گناہ ہو جائے تو بعد میں بندہ نادم ہو جائے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ معاف کرتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ پہلے ہی گناہ کا پروگرام بنا لے کہ میں کل یہ کام برا کروں گا پھر اللہ سے معافی مانگوں گا. استغفر اللہ، یہ دین سے مذاق ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کام سے محفوظ رکھے، لیکن پیچھے جو گناہ ہو گئے ان سے معافی مانگیں. لیکن یہ نہ پروگرام بنائیں کہ کل گناہ کروں گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. تو یہ اسلام کے قرآن کے دینی تعلیمات کے خلاف ہے. If you have done anything wrong in past, then you can ask Allah Almighty, oh our God, forgive us.
forgive my sins. But you can't make plan, tomorrow I will do this wrong action against Quran and Sunnah, then I will seek the forgiveness of Allah Almighty. This is against Islamic knowledge and Quran and Sunnah. تو ان میں سے ایک جو ان کا بڑا بھائی تھا، قرآن کہتا ہے اس کا بعض روایات میں اس کا نام یہودا آتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب کی اولاد سے. تو ایک نے کہا قال قائل منہم، کہ ان میں سے کہنے والے نے یہ کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. اس نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، لیکن اگر تمہارا یہ پکا پروگرام بن ہی گیا ہے تو پھر اس کو گہرے کنویں کی تاریک تہ میں ڈال دو، یعنی اندھے کنویں میں، بالکل اندھیرے کنویں میں اس کو پھینک دو. شاید کوئی مسافر آئے، چلتا ہوا قافلہ آئے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے. آخرکار انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے اس بات پر اگری کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے کہ اسے کنویں میں پھینک دیں گے. پھر وہ بھائی دیکھیں انہوں نے کتنا مکارانہ انداز میں اپنے باپ پیغمبر یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا. انہوں نے کہا، یہ سورہ یوسف کے 11ویں آیت مبارکہ میں 12ویں سپارے کے 12ویں رکوع کی 11ویں آیت مبارکہ میں یہ آتا ہے. ان بھائیوں نے کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإن له لناصحون. ابا پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ تو ہم پر یوسف کے حوالے سے ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم بھی تو اس کے بھائی ہیں، ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی بھلائی کا چاہنے والے ہیں. تو حسد دیکھیں کتنی بری بیماری ہے کہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کر رہے ہیں. حسد کی بیماری سے اللہ بچائے. حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد، اللہ نے آپ کو بیٹا دے دیا، پیسہ دے دیا، نالج دے دیا، اچھی جاب دے دی، اچھا بزنس دے دیا، اور دوسرا دل میں جلنا شروع ہو جائے کہ اس کو ایسا کیوں ہو گیا ہے، اس کو آپ کی عزت اچھی نہ لگتی ہو، آپ کی اولاد اچھی نہ لگتی ہو، آپ کا پیسہ اچھا نہ لگتا ہو، آپ کی جو لوگوں میں عزت بنی ہوئی ہے، مقام بنا ہوا ہے، وہ اچھا نہ لگتا ہو، تو وہ دل میں جلنا شروع ہو جائے. تو حضور نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو. یہ صحیح حدیث پاک ہے مشکات کی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح وہ آگ سوکھی لکڑیوں پر لگائیں تو وہ فوری جل کر راکھ بن جاتی ہیں. یعنی حسد کر کے آپ مفت میں اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. تو ہمیں حسد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر حضور نے فرمایا حاسد جو حسد کرتا ہے گویا وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے. اس کا اعتراض اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ نے اس کو مال کیوں دیا ہے. اللہ نے، چونکہ دینے والا تو اللہ ہے. اگر کسی بندے کے پاس کوئی بھی مقام ہے عزت کے لحاظ سے، وہ ساری اللہ کی نعمت ہے. اولاد اللہ کی نعمت، دولت اللہ کی نعمت، عزت اللہ کی نعمت، مال اللہ کی نعمت، بزنس اللہ کی نعمت، علم نالج اللہ کی نعمت. اگر وہ اس کو اللہ نے نعمت دی ہے تو دوسرا جلتا کیوں ہے؟ بلکہ وہ یوں کہے اے اللہ تو نے اسے مالا مال کیا ہے، یہ تیرا احسان عظیم ہے، پر تیرے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، اس کا بھی برقرار رکھ اور مجھے اس سے اور زیادہ عطا فرما دے. تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. حقیقت میں یہ تعلیمات ہیں. ان بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سے اپنے والد سے گزارش کی اور کہنے لگے ابا ارسلہ معانا
غدن یرتع و یلعب و انا لہ لحافظون. ابا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر بھیجیں کھیلنے کے لیے. یہ کھیلے گا، شکار کرے گا، تیر اندازی کرے گا، اور یہ کھائے گا، میوے کھائے گا جنگل میں، اور ہم سب اس کی حفاظت کریں گے. ہم اسے ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. اسے تازہ ہوا چاہیے، باہر کی کمپنی چاہیے، باہر کا ماحول چاہیے. ہم جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی یوسف کو مس کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اسے بخیر و عافیت حفاظت کے ساتھ واپس لے آئیں گے اور آپ کے پاس پہنچائیں گے. پھر آپ کو یقین ہو جائے گا اور آپ بھی پھر جان جائیں گے کہ ہم اپنے بھائی یوسف کے خیر خواہ ہیں. تو خواتین و حضرات، اب ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام خواتین و حضرات، یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام رمضان ریڈیو ولورہمپٹن کی طرف سے سماعت فرما رہے ہیں 87.9 FM ریڈیو کے ذریعے، اور دور والے احباب انٹرنیٹ پر یہ پروگرام براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں. اور آپ نے کومنٹس یا اپنی معلومات کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یا حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01902972150، اس پر یا واٹس ایپ نمبر پر ٹیکسٹ کر کے آپ ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہے 07440420432. شکریہ. اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ یوسف سپارہ نمبر 12 آیت مبارکہ نمبر 12 اور 13 میں ارشاد فرما رہا ہے، جب پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور یہ کھیلے گا، یہ سیر و تفریح کرے گا، اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی، اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. تو دیکھیں یہ بڑا خاص نقطہ ہے. آیت مبارکہ نمبر 13 ہے. الفاظ سنیں، قرآن کا مفہوم سمجھیں، اور پھر دیکھیں کہ پیغمبر یعقوب نے جواب کیا دیا. بچوں نے جب کہا تو آپ نے کہا قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. کہا کہ حضرت یوسف کے والد یعقوب نے کہا مجھے اس چیز نے غم زدہ کر رکھا ہے، یا یہ چیز مجھے تکلیف دے گی کہ تم میرے بیٹے یوسف کو لے کر چلے جاؤ، اور خوف ہے مجھے کہ بھیڑیا اسے کھا جائے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو. اب اس میں یہ بات ہے کہ جو بھائیوں نے کرنا تھا، دھوکہ دینا تھا، جو بھائیوں نے چال چلنی تھی اپنے چھوٹے بھائی یوسف کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی اس کا اظہار کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے. انہوں نے کہا مجھے خوف ہے تم یوسف کو لے جاؤ گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا. اور انہوں نے ایسا ہی بہانہ بنا کر حضرت یعقوب کو بعد میں بتایا تھا. اس وقت یہ بڑا اشارہ تھا پیغمبر یعقوب کا کہ نگاہ نبوت سے اللہ نے پردہ ہٹا دیا، اور پیغمبر یعقوب کو اب پتا تھا کہ میرا بھی اور میرے بیٹے کا بھی امتحان ہونے جا رہا ہے. تو اس وقت پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. ابا اگر بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنی بڑی جماعت ہیں تو پھر تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں کہ ہماری اتنی بڑی جماعت کے باوجود ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے.
پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کر کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا۔ اب تفسیر میں آتا ہے کہ جب بھیجنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کی گردن میں وہ چھوٹا سا پیس اس کپڑے کا ڈال دیا جو کپڑا آپ کو وراثت میں ملا تھا۔ وہ کپڑا تھا کہ جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو آپ کے کپڑے جسم سے اتار لیے۔ اب اللہ نے جبریل امین کو جنت سے بھیجا کہ میرے پیغمبر ابراہیم ننگے ہو گئے ہیں، کافروں نے ان کے کپڑے اتار لیے ہیں، اس لیے آپ جنت کی قمیض لے کر جائیں، ان کے جسم کو ڈھانپ دیں۔ تو جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قمیض عطا کی۔ وہ قمیض بعد میں پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے پیغمبر اسحاق علیہ السلام کو دی تھی۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو دی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض کا پیس بنا کر اپنے بیٹے یوسف کو جب بھیجا تو ان کی گردن میں ڈال دیا۔ تو اس کی یہ نسبت تھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہ بھائی جب حضرت یوسف کو لے کر چلے تو رستے میں حضرت یوسف کو پہلے تو ابا کے سامنے تو کندھوں پر اٹھا لیا، جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو مارنے لگے اور گھسیٹنے لگے کہ اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں، ابا اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے عالم تھے، وہ نبی کے بیٹے تھے، بعد میں اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ تو وہ سارے جمع ہوئے اور پھر وہ گھنے اندھے کنویں میں اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ڈالنے لگے۔ ایک اس طرح کیا کہ آپ کے ہاتھ باندھے، 7 یا 12 سال عمر تھی، ہاتھ باندھے اور گلے میں رسی ڈالی اور ڈھول میں لٹکا کر آپ کو اندھیرے کنویں میں، جس کا اوپر سے منہ جو تھا وہ ویران علاقے میں تھا، کنعان یہ شام کے علاقوں کے قریب وہ رستے تھے، ان میں وہاں دور جنگل میں تھا، ویرانہ کنواں تھا، اس کا اوپر سے منہ چھوٹا سا تھا، نیچے سے منہ بڑا کھلا تھا، نیچے سے وہ اندھیرا اور گھپ اندھیرا اور کھلا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب نیچے گئے تو وہاں سے رسی کاٹ دی انہوں نے۔ اب جب رسی کٹی تو یہ ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے گرنا تھا، آپ کو چوٹ لگنی تھی۔ اب تفسیر میں آتا ہے کہ اسی وقت اللہ نے جبریل امین کو کہا کہ فوراً پلٹ کر جا اور ہمارے بندے کو محفوظ کر لے۔ جبریل نے پلٹ کر ایک لمحے میں اللہ کی قدرت اور اس کی عطا سے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے نیچے اپنا پر رکھ لیا اور آرام سے انہیں پتھر پر بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں کو کھول دیا، اور ان کے گلے میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے ہوئے اللہ کی امان میں دے کر وہ قمیض ڈالی تھی وہ کھول کر ان پر رکھ دی، چونکہ بھائیوں نے تو حضرت یوسف کے کپڑے اتار لیے تھے، اور کپڑے اتار کر بکری کا ایک گوشت، بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت، جھوٹا گوشت خون مل کر روتے ہوئے ابا کے پاس چلے گئے۔ ابا ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس رکھا تھا، ہم جب گئے تو پیچھے سے بھیڑیے نے آپ کے بیٹے یوسف کو کھا لیا۔ پہلے دن بھر ایسے مکار تھے، دن بھر کھیلتے رہے، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے بعد دن بھر وہ کھیلتے رہے، شام کو بڑی دیر سے روتے ہوئے 11 بھائی روتے ہوئے آوازیں نکالتے ہوئے کہ ابا ہم تو مارے گئے، ہمارے بھائی کو بھیڑیا آیا کھا گیا، اس کی قمیض بڑی مشکل سے ملی ہے۔ اور جبریل امین نے، چونکہ یوسف علیہ السلام بھی ننگے تھے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی قمیض جو حضرت یعقوب کے پاس تھی اپنے ابا سے، اسحاق سے، حضرت اسحاق کو ابراہیم نے دی تھی، اسحاق نے حضرت یعقوب کو دی، یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اپنے بیٹے یوسف کے گردن میں ڈالی تھی۔ جبریل امین نے آپ کے ہاتھ کھولے کنویں کی تہہ میں اور وہ قمیض آپ کے اوپر رکھی تو پورا کنواں نیچے سے روشن ہو گیا،
اور پھر جبریل امین نے آپ سے کلام کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ وقت آئے گا کہ جب یہ بھائی سارے آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آپ تخت شاہی پر ہوں گے اور یہ بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب بھائیوں نے جب ایسا کیا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، آپ ضرور اپنے بھائیوں کو ان کی بری حرکت کا بتائیں گے، ایک وقت آئے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں پتہ ہی نہ ہوگا کہ تو ہمارا بھائی ہے۔ جب آپ مصر کے بادشاہ ہوں گے، شاہ مصر ہوں گے، عزیز مصر کا ٹائٹل آپ کا ہوگا، آپ مصر کے فینانس منسٹر اور سب سے پاورفل پرائم منسٹر ہوں گے، اس وقت یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے مانگنے کے لیے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے پھر وہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اللہ کہتا ہے رات کو دیر سے وہ سارے بھائی روتے ہوئے آئے، ڈرامہ کرتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلے، انہیں کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو تم تاخیر سے آئے ہو، دوسرا تمہارے ساتھ میرا بیٹا یوسف بھی نہیں ہے، اور تیسرا اس طرح رو رہے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، جیسے حضرت یعقوب نے بھیجنے سے پہلے خدشہ ظاہر کیا تھا، یہ قرآن نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم کھیلو کودو گے اور میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ابا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، بھیڑیا آیا تو وہ یوسف کو کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اور پھر وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ کا خون مل کر قمیض پر لے کر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جب سنایا تو روایات میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے، یہ دیگر پرانی تفاسیر میں، مدارک میں، خازن میں، دیگر تفاسیر میں بھی آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ جھوٹا بھیڑیا بھی پکڑ کر لے آئے، 10 تو بڑے طاقتور تھے۔ کہا ابا یہ بھیڑیا ہے۔ آپ نے قمیض دیکھی تو کہا ابا بیٹو بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار ہے، اس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن قمیض پھٹی نہیں ہے۔ چونکہ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، وہ جتنا مرضی کلیور بھی ہو، چونکہ اللہ سے بڑا حکمت والا، رازوں کو جاننے والا، دانائی والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمتیں بہت بلند ہیں۔ تو دیکھیں جب فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا تو کیسے اس کو لایا، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی عقل پہ پردے ڈال دیے، وہ قمیض کو پھاڑنا ہی بھول گئے اور ساتھ بھیڑیا بھی پکڑ کر لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے بھیڑیے سے کلام کیا، چونکہ پیغمبر کر سکتے ہیں۔ بھیڑیے نے اللہ کی عطا سے آپ سے بات کی اور کہا کہ نہ تو میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو کھایا ہے، نہ میں کسی پیغمبر کو کھا سکتا ہوں۔ ہم تو پیغمبروں کا ادب کرتے ہیں، چونکہ ہر شے سوائے باقی انسانوں اور جنات کے باقی ہر شے انبیاء کی پہچان رکھتی ہے۔ تو پھر اتنے بڑے صدمے پر، چونکہ پتا تھا میرا امتحان ہے، حضرت یعقوب کو بھی پتا تھا یہ میرا امتحان ہے، آپ نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تمہارے دلوں نے بنا لی ہے، یہ بات تمہارے دلوں نے تمہارے واسطے گھڑ لی ہے، تم نے خود اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لی ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں بتا رہے ہو ان کے حوالے سے میں خدا سے مدد چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں بہت پیارا بیٹا پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا، وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا بچپن میں، باپ نے صبر کیا، اللہ کو شکایت نہ کی، اس میں صبر کا امتحان ہے۔ ایک طرف پیغمبر یعقوب کا صبر ہے، ایک طرف حضرت یوسف کا صبر ہے۔ ہمیں بھی ہر بڑی سے بڑی مشکل آئی صبر کرنا چاہیے، صبر سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے،
بے صبری نہیں کرنی چاہیے، اور مدد ان معاملات میں اللہ سے لینی چاہیے۔ واللہ المستعان، یاد رکھیں، کہتے ہیں اگر کسی پر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، تو یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نمبر 18 سورہ یوسف اور رکوع نمبر 12، یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرے، فصبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو ان قریب اللہ اسے مصیبت سے آزاد کرے گا اور اسے کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا اور اسے اس کی مراد بھی عطا کرے گا۔ تو پیغمبر یعقوب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جدا ہو گیا، اب میں صبر ہی کرتا ہوں، اور صبر کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے بے صبری کا اظہار نہیں کیا، چونکہ صبر انسان کو مضبوط کرتا ہے، صبر انسان کو بہادر کرتا ہے، صبر انسان کو مشکل حالات میں جینا سکھاتا ہے، صبر انسان کو ہر بری سی بری سچویشن کو ڈیل کرنا سکھاتا ہے، اور صبر خود خدا قرآن میں سکھاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے، اور صبر کرنے والوں میں کل یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، seek help from Allah Almighty through patience، صبر کے ذریعے، and through prayer، نماز کے ذریعے، seek the help of Allah Almighty، کہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ جیسے آج کل کی حالات ہیں، میجارٹی ہماری گھروں میں قید ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ذکر اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے روک کر، گھریلو فسادات سے اپنے آپ کو بچا کر، میاں بیوی کی بول چال سے، بہن بھائیوں کی آپس کی بول چال سے، والدین اور اولاد کی بول چال سے بچا کر اچھے انداز میں یہ ٹائم پاس کرنا، یہ بھی ہمارا امتحان ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ سے بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے پھر تھوڑا ٹائم گزرا کہ ایک قافلہ آیا، وہ مصر کی طرف جا رہا تھا، تو رستہ بھول گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ رستہ بھول گیا، یہ آیت مبارکہ نمبر 19 میں آتا ہے۔ تو انہوں نے جب تھک گئے تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، بھائی جاؤ دیکھو یہاں پر کوئی کنواں ہو تو پانی ہو تو وہ پانی نکال کر لاؤ۔ تو وہ بندہ گیا، تو ایک نے کنویں میں اپنا ڈھول پھینکا، جب ڈھول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ڈھول میں بیٹھ گئے۔ جب باہر آئے تو ایک خوبصورت چمکتا نورانی چہرے والا چاند جیسا چہرہ، جن کے حسن کی تعریفیں خود خدا قرآن میں کرے، پیغمبر یوسف علیہ السلام، ایک بچہ دیکھا، اس نے کہا ہائے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ انہوں نے ان کو چھپا کر اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اللہ جانتا ہے واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہ طے میں تھے کہ دیکھوں یوسف کہاں ہے۔ تیسرے دن انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو حضرت یوسف کو نہ پایا، تو انہوں نے پاؤں کے نشانات پائے۔ یاد رکھیں عرب بڑے دانا لوگ تھے، وہ پاؤں کے نشانات سے سمجھ آتے تھے یہاں سے اونٹوں کا قافلہ گزرا ہے، یا گھوڑوں کا قافلہ گزرا ہے، یا کس چیز کا قافلہ گزرا ہے، وہ پہچان لیتے تھے۔ مثال کے طور پر کتاب الازقیاء میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربوں کی دانائی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا، اور وہ لوگ اس زمانے میں بڑے دانا تھے، اتنے دانا تھے کہ گھوڑوں کی نسلیں بھی ان کو یاد ہوتی تھی کہ یہ گھوڑا فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، گھوڑوں کی نسلیں۔ ہمیں تو اپنے پیچھے جائیں تو 3-4 سٹیپس اوپر ہمیں اپنے فور فادرز کے نیمز نہیں آتے، بھول جاتے ہیں، لیکن ان کو اتنے، یہ اس کو علم الانساب کہتے ہیں، یہ نیموں کا جو نیمز کا جو نالج ہے ان کو بہت قدرت تھی، جانوروں کے خاندان بھی ان کو یاد تھے۔ اور بلکہ ایک قافلہ تھا تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے کیا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں امام ابن جوزی نقل کرتے ہیں ایک گزرا تو 3-4 بھائی گزر رہے تھے۔ اس نے کہا او اربو، تم نے میرا جانور گم ہو گیا، تم نے دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا وہ گم ہونے والا کیا اونٹ تھا؟ اس نے کہا ہاں اونٹ تھا، تمہیں پتا کیسے ہے؟ اس نے کہا
انہوں نے کہا اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس جانور نے درختوں کے اونچے اونچے درختوں کے پتے کھائے ہیں تو یہ اونٹ ہی کھا سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا وہ تیرا جانور پریگننٹ تو نہیں تھا، گھابن تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں گھابن تھا۔ تیسرے نے کہا وہ اندھا، وہ بھینگا تو نہیں تھا، ٹیڑھی نظر والا؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی تھا۔ چوتھے نے کہا اس کی دم کٹی تو نہیں تھی؟ اس نے کہا ہاں دم بھی کٹی تھی۔ پانچویں نے کہا کہ اس کی وہ ٹانگ سے معذور تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ تو اس نے کہا بھائی تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ اس نے کہا پھر تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہا کہ جب جانور تمہارا ریت پر بیٹھا تو اس کے پیٹ سے ایک اور بچے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اونٹنی ہے اور وہ گھابن ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور جب وہ چلتی ہے تو درختوں کے پتے ٹیڑھے ٹیڑھے کھائے گئے ہیں، سیدھے نہیں کھائے گئے۔ اس سے ہم نے اندازہ کر لیا، ریئلائز کر لیا کہ وہ بھینگی ہے، وہ ٹیڑھی نظر والی ہے۔ اور دم کٹے کا اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ جب جانور اپنی مینگنیاں کرتا ہے تو وہ دم کو ہلاتا ہے تو وہ بکھر بکھر کر پڑتی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اور تمہارے اونٹنی کی مینگنیاں اگٹھی رستے میں پڑی تھی، ہم نے گیس کر لیا یہ ایسا جانور ہے جس کی دم کٹی ہے۔ اتنے دانا تھے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نشانات کی تلاش میں جب آگے گئے تو ایک قافلے میں پہنچے تو دیکھا ان کے پاس ان کا بھائی ہے۔ انہوں نے غصے میں کہا بھائی یہ ہمارا بھاگا ہوا سلیو ہے، اسے ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا خوبصورت بچہ تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کتنے میں لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جتنے مرضی دے دو۔ تو 20 روایات میں آتا ہے 20 درہم لے کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، 20 دراہم کے بدلے میں، 20 سکے لیے۔ لیکن ان کو حضرت یوسف میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، صرف ان کو یہ تھا کہ ابا کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے، دیکھیں اللہ بیان کرتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تھوڑے سے کھوٹے داموں میں انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو بیچ دیا، اور انہیں حضرت یوسف میں کوئی رغبت بھی نہیں تھی۔ اور جس نے وہ لوگ پھر قافلے والے لے کر بازار مصر میں پہنچے تو مصر میں حضرت یوسف کو بیچنے لگے۔ جب آپ کی بولی لگی تو بڑے لوگ آگے حضرت یوسف کو جب دیکھا کہ اتنا قیمتی اتنا خوبصورت ایک انسان ہے تو خریدنے کے لیے ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں خریدوں۔ الغرض عزیز مصر جو مصر کے بادشاہ کا پرائم منسٹر تھا اور فینانس منسٹر تھا، اس کے ہاں بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے جب حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا، حسن دیکھا، تو وہ اس کے دل میں آپ کا مقام آ گیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے کرنا ہی ایسا تھا۔ تو اس نے حضرت یوسف کو خریدا اور گھر لے کر گیا، اور اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا مشہور ہے اسے کہا کہ اس بچے کو عزت سے رکھو، مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر میں جما دیا تاکہ ہم حضرت یوسف کو باتوں کا انجام بتا دیں کہ باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں برائی کر رہا ہوں، برے کام کر رہا ہوں، غلط بیانی کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، اب حرام کے پیسوں سے گاڑی بنا لی ہے، اب حرام کے پیسوں سے اپنا مکان بنا لیا ہے، اب کسی کو دھوکہ دے کر یہ کر لیا ہے، شاید مجھ پر کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم ہر ایک پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کو موقع دے رہے ہیں، اور شاید یہ جو وہ کام کر رہا ہو یہی اس کی تباہی کا باعث بنے۔ شاید وہ پرائم منسٹر بن جائے اور یہ وزارت عظمیٰ، یہ پرائم منسٹری ہی اس کے لیے آخر میں وبال جان بن جائے، اور وہ چہرہ چھپاتا پھرے، اسے کہیں پر پناہ نہ ملے۔ اللہ کی حکمت اور اس کی خفیہ
سزا اور تدبیر سے بچنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، وہ جب اسی بادشاہ کے وزیر کے گھر میں جوان ہو گئے، اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی تقریباً 20 سال کے ہو گئے، بعض روایات میں 30 سال آتا ہے، 20 سے 30 سال کے ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکمت دی، علم دیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم اچھے لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور نوازتے ہیں اور انہیں مالا مال کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں پلے۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام چونکہ حسن تھا، خوبصورتی تھی، اللہ رب العزت نے شرف دیا تھا، چہرے کا نور دیا تھا، ایسا کمال دیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کی بھوک ہی مٹ جاتی تھی، اتنا حسین تھے، اتنا حسن تھا، اتنا کمال تھا، اتنا اللہ رب العزت نے آپ کو نورانیت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک دن پھر وہ جو زلیخا تھی وہ بار بار حضرت یوسف کو اپنی طرف راغب کرتی تھی، تو یہ پیغمبر تھے، وہ بادشاہ کی وزیر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، آپ کو حسن دیکھ کر وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور کئی بار اس نے کوشش کی پیغمبر یوسف کو اپنے جال میں پھنسانے کی، لیکن آپ نے زندگی بھر پیغمبرانہ متانت کو نہ چھوڑا، بلکہ جب بھی موقع آیا آپ نے اچھے انداز میں، مخلصانہ انداز میں اپنے دامن کو پاک رکھا، اور اللہ اس کو قرآن میں بھی بیان فرما رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب ہم ایک تھوڑی سی دیر کے بعد مختصر سی بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ یہ رمضان ریڈیو ولورہمپٹن کی طرف سے آپ یہ قرآن کریم کا پیغام سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان ریڈیو کی پوری